اور جھینگا اور وہ بیان وہ مچھلی نہیں ہے، اور مچھلی کے خاندان کا کوئی فرق بھی نہیں۔ استاد محترم مفتی اعظم پاکستان شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن، وہ امریکہ گئے تھے تو انہوں نے فش سینٹر جا کے ان کو لکھ کے دیا کہ میں پاکستان میں اسلام کا مفتی ہوں، ہمارے یہاں کچھ لوگ جھینگا مچھلی سمجھ کے کھاتے ہیں اور کچھ لوگ جھینگا نہیں کھاتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں آپ کے نزدیک یہ مچھلی ہے یا نہیں؟ فقہ حنفی میں سمندری جانوروں میں صرف مچھلی حلال ہے۔ دیکھو اگر فتاوی رشیدیہ کی وہ جگہ آسانی سے ہمایوں یا اس کے آدمیوں کو نظر آئی، عنوان میں لکھا ہوا 154 صفحہ یا کیا ہے، وہ ذرا لیتے آئے تو انہوں نے کہا آپ لکھ کے سوال بنا لیں اور اپنا نام پتہ لکھے اور 20 دن بعد آ جائے، 20 دن بعد آ جائے۔ اس دن وہاں 1 مہینے کے لیے گئے تھے، فرمایا کہ میں 20 دن بعد جب گیا تو انہوں نے ایک بک مکمل انگریزی میں پوری جلد میرے سوال کے جواب میں تیار کی تھی، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ جھینگا نہ مچھلی ہے نہ مچھلی کے خاندان کی کوئی قسم ہے، یہ ایک کیڑا ہے اور سمندری درندہ ہے اور جانور ہے، مچھلی نہیں ہے۔ تو استاد مفتی ولی احسان لکھتے تھے کہ جھینگا مچھلی نہیں ہے، اور امام اعظم کے نزدیک سوائے مچھلی کے دریائی تمام چیزیں حرام ناجائز۔ جھینگے کے متعلق فقیہ الہند اور ولی الہند مولانا رشید احمد گنگوئی کا سن لو کیا کہتے ہیں۔ جھینگا خشکی کی حشرات میں سے ہے، حرام ہے، دریائی غیر ماہی کا ہے، سوائے ماہی کے سب دریائی جانور حنفیہ کے نزدیک ناجائز ہے۔ تو حرام اور ناجائز کے دونوں لفظ کہے۔ فتاوی رشیدیہ صفحہ 549 549 اس نسخے میں۔ جہاں کراچی میں ایک جگہ واز ہوا، واز کے اخیر میں کسی نے مسئلہ پوچھا، میں نے کہا جھینگا ناجائز و حرام ہے۔ تو میرے ساتھ ایک اور عالم ہے، اکثر میں ساتھ رکھتا ہوں، ان کی رائے عجیب ہوتی ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا، کہاں ذرا تیز چلے، تھوڑا تیز چلے، مکروہ ہے، ناجائز و حرام نہیں ہے۔ یہ ہمایوں نے بتایا، ان کا محلہ تھا۔ چند دن بعد اتفاق سے دوسری تقریر کی، اور وہی عالم میں نے کہا ساتھ رہو گے، اور میں نے کہا اسی پر سوال کر لیں کہ گزشتہ تقریر میں آپ سے جھینگا پوچھا گیا، آپ نے مکروہ کہا تھا، حرام کہا تھا، جبکہ اکثر علماء مکروہ کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ علماء دیوبند کے جس طرح دیوبند کی بنیاد مولانا قاسم نانوتوی نے رکھی، ان کے عقائد کی تصحیح مولانا رشید احمد گنگوئی نے کی، اور وہ فتاوی رشیدیہ میں کہتے کہ ناجائز اور حرام۔ تو میں تیز نہیں چلا ہوں، بالکل عین حضرت گنگوئی کے فقہ اور فتوے پر چلا ہوں، الحمدللہ۔ بنگال جانا ہوا، بنگلہ دیش سابق مشرقی پاکستان، بنگالیان بہت جھینگے کھاتے ہیں، غور سکو۔ تو مجھے کہا ایک مجلس میں عطار نے دعوت کی تھی، عطار کندھار کا رہنے والا ہے لیکن بنگالی ہو چکا ہے، ظاہر ہے مجھے دیکھا خوش ہو گیا بہت۔ مولانا حبیب الرحمان کو کہا جلسے کا سارا خرچہ میں دوں گا، لیکن حضرت کو وہاں مہمانوں کو میرے گھر دعوت میں لے آئے، چلے گئے وہاں۔ اکثر خاندانی آدمی تھا بڑا،
چاہتے ہی میں نے الماری دیکھی کتابیں تھی. اس مجلس میں حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان صاحب خیر آبادی بھی تھے، جو دارالعلوم دیوبند میں مفتی محمود الحسن کے بعد مفتی ہے. وہاں کسی نے جھینگا پوچھا. مفتی صاحب نے کہا کہ حضرت حکیم الامت نے لکھا ہے کہ اس کا مچھلی ہونا واضح ہے. میں نے کہا حکیم الامت نے تو آگے لکھا ہے لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید آگے چل کے تحقیق آ جائے. اور حکیم الامت کو حضرت گنگوئی کا پتہ نہیں چلا. پھر میں نے پوچھا کہ اگر حکیم الامت اور حضرت گنگوئی کے فقہ میں تعارض ہو جائے تو انہوں نے کہا نہیں، اعتبار حضرت گنگوئی کا ہوگا. ایک بنگالی کا شعیب یہی سے پڑا ہوا ہے کراچی سے، اس نے مجھے آواز دی حضرت ہمارے بنگال کے علماء کا اتفاق ہے کہ جھینگا مچھلی ہے، لہذا مہربانی کر کے آپ اس پر ادھر تقریر نہ فرمائیں. میں نے اس کو غور غور سے دیکھا. میں خریدا گورا اور پسہارا شپیتا گورا. میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ یہ پتہ چل سکتا ہے کہ یہ تحقیق بنگال کے علماء کا جھینگے کے مچھلی ہونے پر کب ہوئی ہے، کیونکہ مولانا اطہر علی سلہٹی سلہٹ کے تاریخ میں ان سے بڑا عالم نہیں گزرا. اور ان کی کتاب ہے التبیان فی حرمت الروبیان، 240 بنگالیوں کے دستخط ہے کہ مچھلی نہیں ہے، حرام ناجائز. بنگالیوں نے کہا پلان مکم جا رہا. میں نے کہا تار صاحب کے شیشے میں کتاب. دوسری بات یہ میں نے کہا مولانا مفتی نظام الدین اور مولانا شمس الحق فرید پوری سے بڑے عالم کوئی دنیا میں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. مولانا شمس الحق فرید پوری وہ ہے جنہوں نے 80 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی، اور ان کا بیٹا عمر یہاں سے پڑھا ہوا ہے. تو حضرت سے واقفیت ہے. تو حضرت نے تفسیر قرآن میں لکھا ہے اس جگہ کہ جھینگا مچھلی نہیں اور ہمارے بھائیوں کو نہیں کھانا چاہیے. کتابوں والی شروع کے ڈالا ہوا. اور مفتی فیض اللہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم. انہوں نے تحقیق یہ ہے کہ جھینگا مچھلی نہیں ہے. تو مولانا حبیب الرحمان محتمم جامعہ مدنیہ قاضی بازار نے وہاں سے آواز کی کہ میرے والد مولانا محمود انہوں نے ہم کو وصیت کی کہ بیٹے جھینگا نہ کھانا، یہ مچھلی نہیں ہے اور ہمارے گھر نہیں پکتی. تو ان کے بھائی مولانا عتیق الرحمان نے وہاں سے آواز دی کہ اس بنگال میں شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی 22 سال رہے، اور انہوں نے ان کی یہ شرط دی کہ جس دسترخوان پر وہ تشریف لاتے وہاں مچھلی نہیں رکھی جاتی. حضرت مولانا تقی عثمانی مدظلہ نے بھی تقریر ترمذی میں لکھا تھا اور بہت اچھا لکھا تھا. نہ جانے دوبارہ بنگال جا کے بنگالیوں نے کیا جھینگے کھلا کے دھوکہ دے دیا اور مولانا کو اپنا سابقہ تحریر سے ہٹایا. نیا فتویٰ ان کا غلط ہے اور سابقہ تحریر بالکل صحیح اور درست ہے. اور جھینگا نہ مچھلی ہے نہ مچھلی کے خاندان کا کوئی فرد ہے، اور اس کا کھانا صرف مکروہ نہیں بلکہ حرام ناجائز. رہ گئے یہ بات کہ جی بازاروں میں بکتے ہیں، تو بازاروں میں تو شراب بھی بکتی ہے اور بازاروں میں تو کپورے بکتے ہیں خشکے. دیکھو کھوٹی مکری، دیکھو کھوٹے خوراک کا ہوتا ہے. دے کاغا بلشے اور تصور کو آگے تھا یار. ایک غیر مقلد سے مولانا امین اکاڑا مرحوم نے پوچھا کہ تم لوگ خوشی کھاتے ہو تو بکرے کا زکر کیوں نہیں کھاتے؟ کہتے وہ گلتا نہیں. تو مولانا امین نے کہا گلانا ہمارا کام، کھانا آپ کا کام. چھوٹے خورائی ہو گئے برائی کر دے میرا صرف ایسے گوائی کٹا کٹا جگہ جگہ ہوٹلوں میں. گلشن سے متعلق جو ہوٹل ہے ان کو میں نے تنبیہ کی ہے کہ یہ چیزیں نہ بیچا کرو ورنہ تمہاری کمائی حرام کی ہو جائے گی.
اور ایک ہوٹل والے کو میں نے یہ بھی کہا کہ تم جس توے میں یا جس کڑائی میں خوشی پکاتے ہو وہ ہٹا کے کلیجی بناتے ہو اور پھر گردے اور دل بناتے ہو، اس کو 7 دفعہ دھونا ہے، 8ویں مرتبہ مٹی اور آنکھ سے مانجنا ہے، وہ تو حرام قطعی ہے۔ ہر حلال جانور میں 7 چیزیں حرام، اول 2 نمبر پر وہی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک گلاس میں پہلے پیشاب تھا، وہ ہٹاؤ اور اس کے اندر پانی ڈال کے پی لو، کون پیے گا؟ تو میں نے یہاں کے نمازیوں کو کہا کہ جس توے یا کڑائی میں کپورے تلے ہو اس میں جو دل گردے تلیں گے وہ بھی حرام ناجائز پلید ناپاک ہوگی، اس سے بھی بچنا ہے۔